تو سر آپ کو یہ کب احساس ہوا کہ آپ میں ملکوں ملکوں گھومنے کا یہ پیشن موجود ہے، اور آپ کہیں ایک جگہ، یعنی آپ سیلانی طبع کے مالک ہیں، اور ابن بطوطہ کے تعاقب میں نکل پڑیں گے آپ؟ نہیں، میرا اور ابن بطوطہ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ اچھے زمانوں میں رہتا تھا، جہاں جاتا تھا ایک شادی کر لیتا تھا، بچے پیدا کرتا تھا، پھر آگے جاتا تھا۔ میرے لیے یہ سہولت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ آپ میں اندر ایک خصلت ہوتی ہے۔ جس طرح بری خصلت ہوتی ہے، اچھی خصلت ہوتی ہے، اسی طرح وہ حص ہوتی ہے ایک آوارگی کی۔ چنانچہ یہ شروع سے تھی۔ اگر میں سفرنامے نہ بھی لکھتا تو میں ایک آوارہ گرد شخص ہوتا۔ اچھا سر، اس آپ کے مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے عموماً جو ایک اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشن گھر کا ہوتا ہے، فیملی کا ہوتا ہے، وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی اثر پڑا؟ ایکچولی میری بیگم جو ہے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ اس شخص کا پیٹرن کیا زندگی، اور اس کے لیے کون سی چیز ہے جو اسے خوشی دیتی ہے، اور اس کو معلوم تھا کہ اس طرح ویگابونڈ ہونا، کیمپنگ جانا، پہاڑوں میں جانا، اکیلے میں، مطلب آئی واز میرڈ جب میں یورپ کی طرف گیا، اور 17 ملکوں میں میں گھوما پھرا 6 مہینے کے لیے، تو وہ مینٹلی تیار تھے۔ جس طرح ایک عورت مینٹلی تیار ہوتی ہے نا کہ میں ایک امیر آدمی کے گھر میں جا رہی ہوں، ایک عورت مینٹلی تیار ہوتی ہے کہ میں ایک سیاستدان کے گھر جا رہی ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بدترین تو یہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال تو ایک عورت کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں جس شخص کے گھر جا رہی ہوں وہ ایک آوارہ گرد شخص ہے، اور وہ نارمل نہیں ہے۔ اینڈ مائنڈ یو، کوئی بھی کریٹو رائٹر اگر وہ بڑا رائٹر ہے تو ہی از ناٹ نارمل۔ مجھ میں بھی اب نارملٹی کی ایک بڑی اسٹرانگ اسٹریک ہے، اور مجھے خدشہ رہتا ہے کہ میں کبھی اس اسٹریک کو پار نہ کر جاؤں، کیونکہ ایک نارمل شخص ایک بڑا ادیب نہیں ہو سکتا، ایک بڑا ناول بھی نہیں لکھ سکتا۔ وہ ہی ہیز ٹو بی ڈفرینٹ فرام ادر پیپل۔ تو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ میں نے کہیں انٹرویو میں یہی بات کی، کہ بلکہ میں نے یہ کہا کہ کوئی شریف آدمی بڑا ناول نکال۔ اچھا، اینڈ آئی بلیو ان دیٹ۔